اچھا بیٹے کہیے قاف، تو اس نے کہا کاف، وہ چھوٹا ہی کاف کہے. اس نے کہا جو مجھے 10 منٹ کے واسطے دے دو اسے بچے کو. بل لے جا کے دکان میں مٹھائی کھلائی اور مٹھائی کھلا کے کہا بیٹے کوا کیسے بولے؟ انہوں نے کہا یوں بولے کاؤں کاؤں کاؤں. انہوں نے کہا ایک وہ بھی تو ہو کالا کالا سا پہاڑی کوا کہیں جسے کھاں، وہ کیسے بولے؟ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن. صدق اللہ العظیم. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. سب حضرات درود شریف پڑھ رہے ہیں. اللہم صلی بسم اللہ الرحمن الرحیم. خداوند قدوس کا بے شمار شکر ہے جس نے ایسی مبارک مجلس میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالی ہمارے اس وقت کے بیٹھنے کو، شریک ہونے کو قبول فرمائے اور نجات کا اور ہدایت کا اور مغفرت کا ذریعہ فرمائے. ابھی ہمارے مولانا عالم صاحب کہہ رہے تھے کہ بڑا اچھا نظام بن رہا ہے، بڑا اچھا نظام. انتظار کر رہے ہیں لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں، مخلوق کا انتظار کر رہے ہیں. یہ ہمارے اصول اور مسلک کے بالکل خلاف. مسجد میں کافی جگہ ہے، وہیں جلسہ کیا جاتا ہے، لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے، لوگوں کو دعوت دی جاتی، پھر جو آتا اس کا مقدر، جو نہ آتا وہ تقدیر پھٹا. سمجھے؟ اب اتنا انتظام کیا، اتنا خرچ کیا اور نہ جانے کیا کیا خرچ ہو رہا ہوگا. جی ہمارے طبیعت کے خلاف. اب دیکھو یہ بچے گاجر بیچ رہے ہیں، وہاں تو نہیں بولتا کوئی مسجد میں. کیا سنا میں؟ بھائی جو حضرات بھائی شمیم آپ کے پاس کھڑے ہیں، ان کو برائے کرم سب کو آرام سے بٹھا دے اور نگرانی فرماوے. محبت پیار کے ساتھ کہنا ہے، دھمکانا نہیں، مارنا نہیں کسی کو. محبت پہ ماحول سنجیدہ ہونا چاہیے، حضرت کو کسی طرح کا تکدر نہ ہو. دیکھو بھائی اس جلسے کو نسبت ہے قرآن کریم کے ساتھ. کتنا بڑا مرتبہ ہے اس کا جہاں تم بیٹھے ہو، اس کا کتنا بڑا درجہ ہے، اس کا اندازہ لگاؤ. اس کو نسبت ہے قرآن کریم کے ساتھ. 6 بچوں نے بتلا رہے ہیں قرآن پاک حفظ کیا ہے اور 10 لڑکیوں نے ناظر قرآن شریف پڑھا ہے. ماشاءاللہ. تو آپ اندازہ لگاؤ کتنا بڑا مقام ہے قرآن کریم کا ساری کائنات میں. اور یہ قرآن شریف کیا ہے؟ الرحمن علم القرآن. رحمان نے بیان کیا قرآن کو، رحمان نے بیان کیا قرآن کو. تو قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ کے کلام کو جس کو کہا جاتا ہے، اندر سے نکل کر آیا ہے، اس کا مقابلہ پوری دنیا آج تک نہیں کر سکی، نہ قیامت تک کر سکے گی. ایسا قرآن ہے یہ. اللہ تعالیٰ نے سورج کو پیدا فرمایا، چاند کو پیدا فرمایا، سمندر پیدا فرمائے. ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. قرآن کریم کا مقابلہ کون کرے گا؟ اور قرآن کریم کا چیلنج تو دیکھو. رات دن مسلمانوں کو ستایا گیا، مارا گیا، اور آج بھی حالات خراب ہیں. نمٹاؤ مسلمانوں کو. بھائی ہمیں تو کیا نمٹاؤ، ہم تو نمٹائے ہیں. ایک مکہ زور سے کوئی کوکھ میں مار دے، جب ہم پلٹ جائیں گے. ہمارا وجود ہی کیا ہے. لیکن جس پر ہم ایمان لائے ہیں وہ سب کچھ، اس کی بڑی قدرت ہے، اس کی بڑی پاور ہے. اللہ کے قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر تم یوں کہتے ہو کہ قرآن شریف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یا مسلمانوں نے گھڑ لیا ہے، تو تم قرآن کریم کی چھوٹی سی ایک سورت کے مقابل ایک سورت ہی بنا لاؤ. اب آپ اندازہ لگاؤ، دنیا بھر کی جنگیں لڑی، دنیا بھر کی جنگ کر رکھی، دنیا بھر کی مصیبتیں آج بھی کھڑی ہو رہی ہیں اس ملک میں بھی.
یوں کیوں نہ کرتے کہ سب کے سب اکٹھے ہو کر کے قرآن کریم کی ایک آیت کے مقابلے میں، صورت کے مقابلے میں بنا لاویں اور مسلمان ہار مان جائیں۔ لیکن کسی کی ہمت نہیں، یہ اللہ کا قرآن کی برکت ہے کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نہ آج تک یہ دیکھو تو صحیح، قرآن کریم کو پڑھو تو مزہ، قاری صاحب نے مزے باندھ دیے قرات میں، اور اگر قرآن شریف کا معنی سمجھو بیان کرو تو مفسر قرآن، اور اگر قرآن کریم کے مقام پر احکامات پر عمل کرو تو سبحان اللہ کیا ٹھکانہ ہے اس کے مومن کا، مومن ہونے کا کیا ٹھکانہ ہے۔ ایک بات اور ذرا غور سے سنیں، مسلم کسے کہتے ہیں اور مومن کسے کہتے ہیں؟ مسلم کہتے ہیں اسے جو اسلام میں داخل ہو گیا ہو، جو کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جائے اسے مسلمان کہتے ہیں، مسلم کہتے ہیں۔ اور مومن کسے کہتے ہیں؟ ہم تو اسی کو مومن بھی کہتے ہیں، لیکن مومن اسے کہتے ہیں جس کے اندر اسلام داخل ہو گیا ہو، اسے مومن کہتے ہیں۔ اب بتاؤ ہمارے اندر اسلام داخل ہوا یا ہم اسلام میں داخل ہوئے؟ آدھی تتر آدھی بٹیر۔ جو مسلمان کو دیکھو اسلام کے مطابق کوئی چال نہیں، لباس نہیں، چہرہ نہیں، شادی بیاہ نہیں، کوئی کام بھی مسلمان کا اسلام کے مطابق نہیں ہے، تو ہم تو اسلام میں بھی داخل ادھورے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تم ایمان تو لے آئے ہو اللہ تعالیٰ پر، لیکن اسلام میں پورے داخل نہیں ہوئے، ادھورے ہو، اسلام میں پورے داخل ہو۔ ایک بزرگ کو بیماری میں نسخہ پلایا گیا، تو جب نسخہ پینے کے لیے بٹھایا تو آپ نیچے اتر کے بیٹھے اور نسخہ پی کر پھر چارپائی پہ لیٹے، تو کسی نے کہا حضرت آپ اوپر ہی بیٹھے بیٹھے پی لیتے، نیچے اترے مصیبت بھری بیماری میں پھر اوپر لیٹ گئے۔ تو فرمایا میں نے حدیث شریف میں غور کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوا نوش فرمائی تھی تو آپ نیچے بیٹھے ہوئے تھے، اوپر بیٹھے ہوئے نہیں تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں کس قدر اسلام کو اندر اپنے اتارا تھا ان حضرات نے۔ تو آج حافظ قرآن ہے، عالم قرآن ہے، مفسر قرآن ہے، اور کچھ بھی کو داعی ہے، لیکن تہجد کی نماز کا کوئی اہتمام نہیں ہے، جبکہ تمام بزرگوں کا اتفاق ہے کہ بغیر تہجد کے کوئی اللہ کا ولی نہیں بنتا، بغیر تہجد کے کوئی اللہ کا ولی نہیں بنتا۔ بہت سے لوگوں سے میری گفتگو ہوئی، بھائی آپ نے تو نماز تہجد کی پڑھی نہیں، یا عشاء کے بعد پڑھ لی تھی۔ جی کہاں موقع ملے جلسوں میں، وہاں جلسے میں جانا، وہاں جلسے میں جانا۔ جلسے میں جانا تمہارا ذمہ زیادہ ضروری ہے، جب جلسوں کے قابل تم خود نہیں بنو گے جلسے میں کیا تقسیم کرو گے؟ تو یہ قرآن کریم کا اعزاز ہے، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اور دیکھو آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ اسلام میں کتنے ارکان ہیں بھائی بولو؟ یہ دیکھو بچے بول رہے 5، یہ بڑے نہیں بول رہے، جو جماعتوں میں لے جا کے 4 مہینے لگا رکھے۔ 5 ہم کہتے ہیں تم نے 5 سنے ہیں، 5 نہیں ہیں اور زیادہ ہیں۔ حضرت بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا ہمارے جیسا، اور آگے کہنے لگا یہ کیا ڈھونگ بنا رکھا تم نے، خانقاہ وانقاہ کیا چلا رکھی ہے یہاں؟ حضرت خاموش رہے۔ اس کے بعد کہا کلمے بھی یاد ہیں، کلمے اسلام کے کلمے کتنے ہیں؟ حضرت پھر خاموش رہے۔ جگ تو وہ کرے جس کے پلے کچھ سودا ہو، یہاں تو لا الہ کہہ کے فنا کے گھاٹ اتار چکے ہیں۔ تو آپ نے خاموشی اختیار کی۔ پھر اس شخص نے کہا اچھا اسلام میں کتنے ارکان ہیں یہی بتا دو، اسلام کے ارکان کتنے ہیں یہی بتا دو۔ حضرت پھر خاموش رہے۔ تو ہنس کے کہنے لگا لوگوں کو، لو بھائی دیکھ لو، یہ تمہارا پیر صاحب ڈھونگ بنائے بیٹھا ہے یہاں، اسے اسلام کے ارکان کا بھی پتہ نہیں ہے۔ حضرت پھر خاموش رہے۔ حضرت پھر خاموش رہے۔ جب لوگوں نے بھی اصرار کیا حضرت بتلا دو اسلام کے ارکان کتنے ہیں، تو آپ نے فرمایا 6 ہیں۔ فرمایا 6 ہیں، بس ٹھٹا مار کے ہنسا، اور اس کے کہنے لو بھائی سن لو،
5 تو دنیا جانے، یہ چھٹا انہوں نے اپنا آپ گھڑ لیا، کیونکہ 6 ہیں 6 ہیں۔ تو آپ نے اس کے بعد جب خاموشی اختیار کر لی، وہ اٹھ کے چلا گیا، کہا حضرت دعا کیجیے گا، میں حج بیت اللہ کو جا رہا ہوں۔ بہت اچھا، مبارک ہو۔ بہت عرصے کے بعد آیا، آگے ملاقات کے لیے آیا۔ حضرت نے فرمایا بھائی کہاں تھے اب تک؟ کہا حضرت میں حج کو گیا تھا۔ اچھا ماشاءاللہ۔ ہوا یوں، جب جہاز میں گئے سوار ہو کر، طوفان میں جہاز آ گیا اور ٹوٹ پھوٹ گیا۔ کسی تختے پہ یہ سوار ہو کر کے، کوئی ٹاپو تھا، اس پہ جا کے انہوں نے پناہ پکڑی اور وہاں رہنے لگے۔ وہاں کوئی انسان نہیں سوائے جنگل کے، اور وہاں کوئی آدمی کا بچہ نہیں ہے، کوئی جانور نہیں، پریشان۔ جب بھوک نے ستایا اور زیادہ لگی، ستایا، بھوک پیاس ہے، تو بے قرار ہو گیا، سوچا اب تو موت کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، اب تو موت آنے والی ہے۔ ایک دم سے اچانک سے آواز آئی رات کو، لے لو کھانا، لے لو روٹی، لے لو پانی۔ بھائی اس نے فوراً کہا رے بھائی مجھے دے دے جلدی سے روٹی، پانی مجھے دے دے۔ اس نے کہا ویسے نہیں ملتا، کچھ ہے پلے سودا؟ اگر یہاں سودا کچھ پلے نہیں، روپے پیسے کچھ نہیں ہے، وہ تو سب دریا میں دریا خرد برد ہو گئے۔ انہوں نے کہا پھر کیا ہے تیرے پلے؟ میرے پلے تو کچھ بھی نہیں۔ کہا اچھا جتنی آج تک تو نے نمازیں پڑھی ہیں وہ ساری نمازیں دے دے، اور 2 روٹی اور 1 کٹورا پانی لے لے۔ ہائے ہائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین آمین۔ اللہ ایسے غریبی سے بچائے جس سے ایمان بگڑ جائے، آمین۔ اور ایسی امیری سے بھی اللہ بچائے جس سے ایمان بگڑ جائے۔ آمین۔ تو دیکھو کیسی غریبی میں پھنسا۔ تو اس نے کہا لے لے ساری نمازیں لے لے، مجھے تو روٹی اور پانی دے دے۔ انہوں نے کہا لکھو، یہاں کاپی نکال لی، اس پہ لکھا دستخط کر کے، جب دے دیا انہوں نے 2 روٹی اور پانی کا کٹورا دے دیا۔ اس نے کھا پی کے کہا اللہ تیرا شکر ہے، تو دم پڑا، جان آئی، کل کو اللہ مالک ہے دیکھا جائے گا کیا ہوگا۔ اس کے بعد پھر کچھ دن کے بعد پھر بھوک نے ستایا، اور پانی نے پریشان کیا، پیاس نے پریشان کیا۔ انہوں نے پھر رات کو دیکھا ایک آدمی کہتا پھر رہا ہے لے لو روٹی، لے لو پانی۔ اس نے پھر للکار کے کہا ارے بھائی پانی روٹی مجھے دے دے۔ اس نے کہا ہاں بھائی کیا کہہ رہا جی، پانی روٹی دے دو، تمہیں تو قیمت کا پتہ ہے ہی۔ کہنے لگے میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، جو نمازیں تھی ساری میں دے چکا ہوں، اب کیا میرے پاس ہے؟ اس نے کہا جتنی نفلی عبادتیں تم نے کر رکھی ہیں، جتنے صدقہ خیرات تم نے کر رکھا ہے، وہ سارا دے دو، اور 2 روٹی 1 کٹورا پانی کا لے لو۔ اس شخص نے کہا لے لو ساری نفلیں لے لو، سارا صدقہ خیرات لے لو، مجھے 2 روٹی اور پانی دے دو۔ انہوں نے کہا یوں نہیں، کاپی نکال لی، فرمایا یہاں تحریر لکھو اور دستخط کر کے میرے حوالے کرو، پھر تمہیں روٹی اور پانی ملے گا۔ اس نے دستخط کر کے اور تحریر لکھ کے دے دیا، اور ساری نفلی خیرات دے دی۔ تو 2 پہلے دے چکے تھے جو فرض واجبات اور جو انہوں نے احکامات ادا کر رکھے تھے، حج بیت اللہ وغیرہ سب دے دیے۔ اب جو نفلی تھے، نفلی کام تھے، نفلی عبادت وہ سب دے دی۔ اور اس کے بعد اللہ کا حکم ہوا، کوئی جہاز آ رہا تھا، اس نے کپڑا پڑا ہلایا، انہوں نے کشتی ڈالی اور اسے وہاں سے اٹھا کے لے گئے، اور وہ جہاز واپس سمندر سے ہندوستان میں آ رہا تھا۔ تو یہ ہندوستان میں واپس آ گئے، اور واپس آ کے گھر آئے، اور گھر آ کر کے ان بزرگ سے بابا فرید سے پھر ملنے گئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہاں تھے بھائی، بہت دنوں میں آئے ہو؟ تو کہا اجی حضرت میں حج بیت اللہ کو گیا تھا۔ اچھا کیسا رہا سفر؟ اجی بس کیا پوچھو، عرفات کے بڑے ہی مزے، اور مینا کے بڑے ہی مزے، اور مزدلفہ کا جھوٹ بول رہا سچ بول رہا؟ بولو بھائی۔ جھوٹ بول رہا ہے۔ بڑے مزے بڑے مزے۔ اچھا تو اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ وہ بھی یاد ہے جو فرض اور یہ نفلی عبادتیں تم نے سب دے کے کھانا خریدا تھا، وہ بھی یاد ہے؟ یہ کون سا؟ آپ نے فرمایا یہ کپڑا اٹھاؤ، اس کے نیچے سے کاپی اٹھاؤ۔ کاپی اٹھا کے دیکھی، کھول کے ورقہ، تو اس میں انہی کی تحریر، انہی کے دستخط، ساری عبادتیں دے دی، نفلی بھی اور فرض بھی سب دے دیے روٹی اور پانی کے بدلے میں۔ اور اس کے بعد کہا
یہ کاپی آپ کے پاس کہاں سے آئی؟ تو حضرت نے فرمایا تم یہ مت پوچھو کاپی کہاں سے آئی، تم تو یہ بتاؤ یہ سمجھ میں آیا چھٹا فرض روٹی بھی ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ، تمہاری سمجھ میں یہ بھی آیا چھٹا فرض روٹی بھی ہے کہ نہیں؟ حضرت مولانا حفظ الکبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت کی بارش فرمائے، آمین۔ جب کہیں جلسوں میں جاتے تھے تو یوں پتہ لگا لیتے تھے کس کے یہاں کھانا ہے عالموں کا۔ کسی سے تو پوچھ لیا عبداللہ کے یہاں کھانا ہے، پھر کسی سے پوچھا وہ جو عبداللہ ہے یہاں محلے میں وہ کیا کام کرتا ہے، اس سے یوں پوچھ لیا دوسرے سے۔ اگر کھانے میں شک ہو گیا تو کھانا نہیں کھاتے تھے حضرت جلسے میں، اور یوں فرماتے تھے بھائی اوروں کو کھلا لو، میں تو بعد میں کھاؤں گا۔ بعد میں جب نمبر آتا تھا واعظ کا، واعظ کے بعد حضرت کو کہتے چلو حضرت اب کھانا کھا لو، تو فرماتے میں تو یہی مدرسے میں چائے پی لوں گا اور کھانا مجھے خواہش نہیں ہے۔ جلسے سے فارغ ہو کے سب لوگ سو جاتے تھے، حضرت اپنے تھیلے کے اندر پراٹھا اور حلوہ رکھتے تھے اور یوں فرمایا کرتے تھے میں اپنے ہاتھ سے حلوہ پراٹھا بناتا ہوں اور ایسا بناتا ہوں جو 15 دن تک خراب نہ ہو۔ حلوہ پراٹھا نکالا اور اپنا کھا لیا۔ صبح کے ناشتے کی تحقیق کر لیا عالموں کا ناشتہ کس کے یہاں ہے، اگر اس کے یہاں کھانے میں ذرا شک ہو گیا تو صبح کو کھانا نہیں کھاتے تھے، وہی جو سحر رات کو کھایا اسی میں روزے کی نیت کر لیتے تھے۔ صبح وہ کہتے حضرت چلو ناشتہ کرنے، کہنا میں نے تو رات روزے کی نیت کر لی تھی۔ اس ترکیب سے اللہ کے ولی نے حلال کے لقمے کھائے اور حلال روزی سے۔ ابھی ہم کھانا کھا رہے تھے، جب ناشتہ کر رہے تھے تو میں اپنے جی میں کہہ رہا تھا کتنا اچھا لگ رہا ہے، سارا دسترخوان بھرا بھرایا، کہیں کچھ ہے کہیں کچھ ہے کہیں کچھ ہے۔ یہ ہمارا نفس دیکھ رہا ہے، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، لیکن اندر سے روح بھی دیکھے۔ اسی لیے بہلول مجنوں رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا سب سے پہلا ادب بسم اللہ پڑھنے سے پہلے ادب یہ ہے کہ پہلے یہ دیکھو کھانا حلال ہے کہ نہیں۔ اگر کھانا حرام کا ہے تو بسم اللہ پڑھنا بھی اس پر حرام ہے۔ اس لیے آج ہمارا نظروں سے یہ نگاہ بات اوجھل ہو گئی ہے کہ ہم حلال کے لقمے تلاش کرنا نہیں چاہتے، حالانکہ ایک لقمہ حلال کا کمانا 100 رکعت نماز نفل سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے ایمان والو پاک روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اور ہندی مقولہ ہے جیسا کھاؤ ان ویسا ہی ہو جاوے من، جیسا کھاؤ گے ویسے ہی عمل کرتوت کرو گے۔ تو اس لیے حلال کے لقمے اپنی اولاد کو بھی کھلاؤ اور خود بھی کھاؤ، نیت کرو کہ انشاءاللہ حلال کھائیں گے، حرام تو نہیں کھائیں گے۔ یہ تربوز کہاں جائیں گے، یہ آم کہاں جائیں گے جی، یہ منقع اور کشمش اور کھجور دسترخوان کی کہاں جائیں گی، یہ مرغ و مسلم اور بکرے کہاں جائیں گے؟ جھیرے میں جاؤ، ہم تو گزارا کر لیں گے سوکھی روٹی کھا کر کے، مگر حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں نہیں ڈالیں گے۔ جہنم کی آگ کون پیٹ میں بھرے؟ سنو ذرا غور سے، ایک بزرگ جس کو کہتے ہیں خواجہ سرا یعنی ہجڑا، لیکن اللہ والا بن گیا، وہ تہجد پڑھنے لگا، اللہ اللہ کرنے لگا، حرام کاموں سے توبہ کر لی۔ تو وہ چلا جا رہا تھا سفر میں، ایک مسجد میں جا کے ٹھہرا، تو مسجد والوں میں سے کسی نے پوچھا ارے مسافر ہو؟ جی ہاں۔ کھانا کھایا؟ فرمایا 2 دن سے بھائی کھانا نہیں کھایا۔ اچھا میں لاتا ہوں۔ وہ کھانا لایا، کھانا لا کے سامنے رکھا۔ اس بزرگ نے، اس خواجہ سرا نے یوں آنکھیں بند کی اور آنکھیں بند کر کے یوں فرمایا اٹھا لو، تمہارا کھانا حلال کا نہیں ہے، میں نہیں کھاتا۔ 2 دن سے کھانا نصیب نہیں ہوا، سن رہے ہو نہیں سن رہے ہو؟ 2 دن سے کھانا نصیب نہیں ہوا، اور جب کھانا سامنے آیا تو آپ یوں فرما رہے ہیں اٹھا لو کھانا حلال نہیں ہے۔ فرمایا حضرت وہ کیسے؟ فرمایا تم جوا کھیلتے ہو، سٹا لگاتے ہو، اس کے پیسے کی ملاوٹ بھی تمہاری آمدنی میں ملی ہوئی ہے، اس لیے تمہارا کھانا حلال نہیں ہے، حرام ہے، میں نہیں کھاؤں گا، لے جاؤ۔ وہ لے گیا، دوسرے سے جا کے کہا بھائی عجیب بات ہے، مسجد میں ایک مسافر ہے، بھوکا ہے اور اس نے میرا کھانا نہیں کھایا، یوں نہیں کھایا۔ تو وہ اس نے کہا میں لے جاتا ہوں۔ وہ کھانا لے کر کے گیا اور جا کر کے پیش کیا، حضرت یہ کھانا۔ آپ نے فرمایا اچھا، یوں آنکھیں بند کر کے دیکھا اور فرمایا بھائی تمہارا کھانا حلال نہیں ہے، میں نہیں کھاتا۔ 2 دن کا جس کو فاقہ ہو اور وہ یوں کہ میں نہیں کھاتا، کوئی چیز تو ہوگی اس کے سامنے، کوئی چیز تو دل کے اندر اتری بھی ہوگی اس کے۔ اس نے کہا میں نہیں کھاتا۔ کہا کیوں؟ فرمایا اس لیے نہیں کھاتا
کہ تم نے سود کا کاروبار شروع کر رکھا ہے، سود پہ پیسے لیتے بھی ہو، سود پہ پیسے دیتے بھی ہو، اس لیے تمہارا کھانا حرام کا ہے، حلال نہیں ہے۔ تو وہ بھی چلا گیا واپس۔ پھر ایک تاجر زمیندار سے جا کے کہا جی یہ معاملہ ہے، ایک مسافر مسجد میں آیا ہوا ہے، ایسا ایسا بھوکا ہے اور کھاتا کسی کے یہاں کا نہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا تو میں لے جاتا ہوں۔ وہ کھانا تیار کرا کے وہاں سے لے کے گئے مسجد میں، اور جا کر کے انہوں نے ان کو پیش کیا، کہا لو جی حضرت یہ کھانا کھا لو۔ آپ نے یوں آنکھیں بند کر کے فرمایا یہ کھانا حلال نہیں ہے، لے جاؤ، میں نہیں کھاتا۔ اس نے تاجر نے کہا میں سود کا کاروبار نہیں کرتا، سٹا نہیں لگاتا، جوا نہیں کھیلتا، میرے یہاں کا کھانا حلال کیوں نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا بتاؤ تم نے بہنوں کا حق دیا؟ مسلمانوں سن رہے ہو؟ ارے سن رہے ہو؟ تم نے بہنوں کا حق دیا؟ باپ مر گیا، زمین پہ قبضہ، مکان پہ قبضہ، بہنوں کا حق دیا؟ کہا کہ جی نہیں، جائیداد میں بہنوں کا حق نہیں دیا۔ تو آپ نے فرمایا پھر جب بہنوں کا حق تم کھا رہے ہو اور وہی تمہاری روزی میں ملا ہوا ہے، اسے تمہارا کھانا سارا حلال کا نہیں ہے، میں نہیں کھا سکتا۔ منع کر دیا، وہ بھی کھسیانہ سا ہو کے چلا گیا۔ اور اس بزرگ نے، اس ہیجڑے نے، اس خواجہ سرا نے جو اللہ والا بن چکا تھا، کھانا کھانے کو تیار نہیں ہوا۔ پھر بادشاہ تک خبر پہنچی، بادشاہ کھانا لے کر کے آیا اور کہا لو حضرت یہ کھانا کھا لو۔ آپ نے یوں آنکھیں بند کر کے دیکھ کے فرمایا تمہارا کھانا حلال نہیں ہے، میں نہیں کھاؤں گا۔ بادشاہ نے کہا میرا بھی حلال نہیں ہے؟ فرمایا ہاں، میری تو تنخواہ ملتی ہے، تنخواہ سے میرا گزارا چلتا ہے، میں اور کوئی کام نہیں کرتا، بہنوں کا حق میرے ذمہ نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم اپنی رعایا کی، سب کی دیکھ بھال، مظلوموں کی دیکھ بھال کرتے ہو؟ جو تمہارے ملک میں مظلوم میں ستائے ہوئے ہیں، کیا تم ان کی دیکھ بھال کرتے ہو؟ رات کو کون پریشان حال ہے، کون نہیں ہے، ان کی دیکھ بھال کرتے ہو؟ کیا تمہاری ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ فرمایا کہ جی ہاں ذمہ داری ہے۔ فرمایا پھر تم تنخواہ کس بات کی لیتے ہو؟ تمہاری تنخواہ بھی حلال نہیں ہے۔ جتنی کام مزدوری کا آج تم دیکھو 6 اینٹ سے 7ویں اینٹ نہیں لگاتا مستری، اگر 7ویں اینٹ لگا دی سمجھو بہت بھلا کام کر دیا، بھلا مستری ہے۔ 6 اینٹیں لگاوے گا اور جب مالک نہیں ہوگا تو بیڑی پینے لگے گا، پھاولا ادھر ادھر کو سرکانے لگے گا۔ یہ حال ہے حلال کے لقموں کا، حرام کے لقموں کا۔ تو بادشاہ سے جب یوں کہا تو بادشاہ نے کہا حضرت آپ نے صحیح فرمایا، آج سے میں توبہ کرتا ہوں، میں رات کو سوؤں گا نہیں، پبلک کی دیکھ بھال کروں گا، کوئی پریشان تو نہیں ہے، کوئی کسی کو ستا تو نہیں رہا ہے، اور میں پچھلے غلطی سے توبہ کرتا ہوں۔ بادشاہ رویا اور توبہ کی تو ان بزرگ نے فرمایا اچھا اب میں تمہارے یہاں کا کھانا کھا سکتا ہوں، تم نے توبہ کر لی ہے اور آگے کو نیت کر لی ہے صحیح، اللہ کے یہاں توبہ قبول ہے۔ تھوڑا سا کھانا کھایا، باقی واپس کر دیا اور اٹھ کر مسجد سے باہر گئے۔ سب آدمی اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کہا بھائی کہاں رہ گئے، وہ کہاں چلے گئے؟ دیکھو جا کے دیکھا اس بزرگ کا پتہ ہی نہیں، وہ تو غائب بھی ہو گیا۔ غائب تو ہو گیا، کیسی تبلیغ تھی اس کی، کیسی تبلیغ تھی اس کی کہ اتنی دیر میں اتنے لوگوں کو ہدایت ہو گئی۔ کسی نے بہنوں کا حق ادا کیا، کسی نے جوئے سٹے سے توبہ کی، کسی نے سود کے پیسے واپس کیے، یہاں تک کہ بادشاہ نے بھی توبہ کی۔ تو ایک آدمی کے سنورنے سے دنیا سنورتی نہیں سنورتی، اس لیے مجھے یہاں بٹھا دیا۔ میں تو خود شرمندہ ہوں، جب میں خود کسی پانی میں کتنے پانی میں ہوں مجھے یہ اپنا حال کا خبر ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اللہ تعالی ہمیں حلال روزی نصیب فرمائے۔ حلال روزی کھانا کیا ہے؟ عبادت، عبادت ہے حلال روزی کمانا، اور حرام کے لقموں سے اپنے آپ کو بچانا۔ مسلمان دکان کرتا ہے ڈبل نفع کمائے گا انشاءاللہ۔ کیوں؟ ایک تو اس کے پاس ظاہری اخلاق ہوں اور دوسرے اس کے پاس اسلامی اخلاق ہوں، اور آج ہمارے پاس نہ ظاہری ہے نہ باطنی ہے۔ وہ ہمارے یہاں کاندھلے کے پاس گھسولی کا ایک خان صاحب آئے کاندھلے، اس نے آ کے ایک کیلے کو ہاتھ لگا دیا اور یہ کہا بھائی کیلے کیا بہت دیے؟ اسے کم سنتا تھا، گنگنا سا ویسے بولتا تھا، یہ کیلے کیا بھاؤ دیے؟ تو اس لڑکے نے، نوجوان تھا وہ، اس نے ایک دم سے ہاتھ پکڑ کے بڑے میاں کا یوں مروڑ دیا اور مروڑ کے کہا ہاتھ کے لگا کے کیلے کیوں خراب کر رہا ہے؟ جب اس نے ہاتھ پکڑ کے مروڑا اس نوجوان نے، اس بڈھے آدمی نے بائیں ہاتھ سے اس کی ناک پکڑ لی
بائیں ہاتھ سے اس کی ناک پکڑ لی۔ اب وہ ناک نہ چھوڑے، وہ ہاتھ نہیں چھوڑے۔ اس نے کہا ناک چھوڑ، اس نے کہا ہاتھ چھوڑ۔ تو اس نے ہاتھ چھوڑا، جھٹکا مار کے اس نوجوان نے، یوں جھٹکا مار کے، اس نے ناک چھوڑی، جھٹکا مار کے ٹھیلی سے نیچے گرا۔ ٹھیلی پہ جو بیٹھا تھا نیچے گرا، اور نیچے گر کے کھڑا ہو کے دوسری طرف کو دیکھ کے کچھ کہنے لگا۔ سنا تو اس نے ہے نہیں۔ انہوں نے کہا آج آگے کو بتاؤں گا تجھے۔ اس بڑے میں نے کہا آجا تو آگے کو بتاؤں گا تجھے میں۔ تو آپ دیکھو یہ اخلاق ہیں مسلمانوں کے۔ یہ کھاوے گا کیلے، یہ کھاوے گا، اس کی شکل دیکھ لو، کیلے کھانچا جا دیکھ لے، گوبر کھا لے وہاں جا کے۔ یہ ہمارے اخلاق ہیں۔ مسلمان کے اخلاق بھی اونچے ہوں اور مسلمان کا اسلام بھی اونچا ہو، پھر دیکھو ڈبل نفع تمہارا ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ہندوستان میں 8، افریقہ میں 8 مسلمان گئے تھے جنہوں نے تجارت کے ذریعے سے افریقہ کو دین سے بھر دیا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اس لیے اس کے لیے 2 باتیں 3 کہتا ہوں۔ ایک تو کسی اللہ والے سے تعلق پیدا کرو، کسی اللہ والے سے جس سے تمہارا دل ملے اس سے تعلق پیدا کرو۔ ہر کسی کی تقریر سن کے پیچھے نہ پڑو، ہر کسی کی تعریف سن کے پیچھے نہ پڑو، جانا آنا رکھو، کچھ بات پوچھو، پھر دیکھو دل کیا کہتا ہے۔ جیسے رشتے ناتوں کے معاملے میں تم مصیبتیں بھرتے ہو، اسی طریقے سے یہاں بھی دیکھو جس بزرگ سے دل ملے اس کا پلہ پکڑو مضبوطی کے ساتھ، اگر اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے۔ کہ بھائی سارے نبیوں پر ہمارا ایمان ہے کہ نہیں؟ سارے نبیوں پر ہمارا ایمان ہے، لیکن اطاعت کریں گے ہم اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس لیے سارے بزرگ اچھے، مگر ہمارا شیخ، ہمارا پیر ہمارے واسطے سب سے اچھا۔ یہ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا ذکر، تھوڑا بہت وقت نکال کر اللہ کا ذکر ضرور کیا کرو۔ اس سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے بندو تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب ہمارے یہاں مغرب کے بعد ذکر ہوتا ہے، گاؤں کے لوگ لڑکے جمع ہو جاتے ہیں اور تین تسبیح پڑھتے ہیں زور بلند آواز سے۔ اس کے بعد پھر ایک عمل پڑھا جاتا ہے، سب دعا اپنی دعا کر کے چلے جاتے ہیں، بس چھٹی ہوئی۔ تو تھوڑی دیر بھی اللہ کا ذکر کرو گے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے میں تمہارا ذکر کروں گا، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تو اللہ کا ذکر کرنا 2۔ تیسرا کام یہ ہے جب بھی تمہیں کوئی کام کرنا ہو تو پہلے اس کا حکم معلوم کر لو، اللہ اس کے رسول کا حکم کیا ہے، شریعت کا حکم کیا ہے، عالموں سے مفتیوں سے معلوم کر لیا کرو۔ ابھی جمعرات کے روز میں ایک نکاح پڑھانے گیا تو وہ کہنے لگے جی یوں کہہ رہے ہیں وہ صحرا باندھیں نہ باندھیں، صحرا باندھیں نہ باندھیں، میں نے وہ ہار ڈالیں نہ ڈالیں گلے میں۔ میں نے کہا اس کا تو نام ہی ہار ہے، جس کا نام ہی ہار ہو وہ کیوں ڈال دو بھائی، جیتنے کے واسطے آئے تم ہارنے کے واسطے آئے۔ خیر انہوں نے ڈالا نہیں۔ ایک جگہ شادی میں کہنے لگے جی صحرا باندھ دیں، مولانا حفظ الکبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے فرمایا نہیں لاؤ میرے پاس لاؤ، میں باندھوں گا صحرا۔ بس سارے لوگ خوش ہو گئے، بھائی جب مولوی صاحب بھی صحرا باندھ دیں تو پھر کیا بات ہے۔ اب چلو بس صحرا لا کے دے دیا، کھڑا ہو جاؤ۔ وہ کھڑا ہو گیا، منہ ادھر کو کر کے ان کی طرف کو کھڑا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا نہیں منہ پر کو کرو، بس پیچھے باندھنے لگے پچھواڑے پہ۔ انہوں نے کہا جی کیا کر رہے ہیں؟ کہ نہیں چھپانے کی چیز تو یہ ہے، منہ تو دکھانے کی چیز ہے، منہ پہ صحرا باندھ کے منہ کو کیوں چھپایا؟ بس سارے کے سارے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں مولوی صاحب بس رہنے تو، ہم تو نہ آگے بندھواویں نہ پیچھے بندھواویں۔ دیکھا آپ نے؟ تو یہ معلوم کر لیا کرو اسلام کا قانون اور حکم کیا ہے، سمجھے بھائی؟ کر لو گے نہ کر لو گے؟ 3 کام۔ اب ایک کام یہ ہے، چوتھا کام کہ تم سب کے سب نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم بھی قرآن پڑھیں گے، اپنے بچوں کو بھی قرآن کریم پڑھائیں گے۔ پہلے الفاظ پڑھنا، صحیح پڑھنا، اور اس کے بعد پھر قرآن کریم کے معنی، اس کا مطلب کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اس میں، یہ معلوم کرنا۔ تیسرا کام یہ ہے اس پر عمل کرنا، اور چوتھا کام یہ ہے اسی کی طرف دوسروں کو دعوت دینا۔ یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اللہ کے قرآن کو سیکھنا، لیکن سیکھتے نہیں۔ ایک آدمی ذکر کر رہا تھا، مرید تھا وہ کسی کا بیچارہ، تو وہ ذکر کر رہا کس طرح، اللہ اللہ، میں نے کہا غلط پڑھ رہا، سمجھے؟ امام صاحب کو جو ہے نا، قاری صاحب کو،
جب رکوع میں سے جب سجدے میں جاتے ہیں کھڑے ہو کر تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. اور جب سجدے سے اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں اللہ اکبر. اور جب ایک سجدے سے اٹھ کے بیچ میں بیٹھتے ہیں تو اللہ اکبر جلدی سے کہہ دیا. یہ بیٹھے ہمارے مفتی صاحب مولانا عالم صاحب، ان سے پوچھتا ہوں بتاؤ یہ کون سے قاعدے سے ہے اللہ اکبر؟ ہجے کرو، حمزہ لام زبر ال تو اللہ اکبر. یہ قاری صاحب کہاں سے لائت بھی ہیں انہیں جن سے یوں اللہ اکبر بھی صحیح نہیں کہا جا رہا؟ کیوں نہیں صحیح کرتے؟ حرفوں کو صحیح کیوں نہیں کہتے؟ اگر کوئی لفظ غلط بولے اس کو تو آپ روک ٹوک کریں گے، لیکن اگر اللہ کا نام صحیح نہیں لیتا اسے روک ٹوک نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا التحیات التحیات. التحیات کہاں ہے بھائی؟ التحیات التحیات یہ ہے لفظ. حی علی الصلاۃ آگے پیچھے تکبیر پڑھ رہا. حی علی الصلاۃ قد قامتی صلاۃ قد قامتی صلاۃ. امام صاحب بھی راضی ہو رہے، سارے مقتدی بڑی تکبیر ہو رہی ہے. ایک لفظ بھی اس کا صحیح نہیں تکبیر پڑھنے والے کا. اسے ہٹاؤ اور اسے کہو جب تک اذان اور تکبیر نہ سیکھے کوئی مسجد میں اذان تکبیر نہ پڑھے. پلاوے مار رہے ہیں مائک کھول کھول کے. اب دیکھو اللہ کی طرف سے کیسی پابندی آ گئی، مائک بھی بند کروا دی. تم غلط پڑھ رہے ہو. یہ ساری چیزیں جہاں تک آواز جا رہی ہے تمہیں بد دعا دے رہی ہیں. اس لیے اذان صحیح ہو، اذان صحیح ہو اور تکبیر صحیح ہو. مولانا حکیم کلیم اللہ صاحب علی گڑھ جو دارالعلوم دیوبند کے مجلس شورا کے ممبر بھی ہیں، میں ان کے پاس گیا، بیٹھا تھا علی گڑھ میں، تو انہوں نے فرمایا قاری صاحب نے میری الحمد شریف سنی اور شروع کے الحمد میں الف لام میں غلطی پکڑ لی اور یوں فرمایا تمہارا لام ہلتا ہے. میں نے جو غور کیا تو واقعی ہلتا ہے. حمزہ لام زبر الحمد 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 ذرا سا بھی نہیں ہلنے پائی، یہ کمی ہے. تو فرماتے میں نے 15 دن تک محنت کری، جب جا کے میرا لام ہلنا بند ہوا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ جو قرآن شریف پڑھا رہے ہیں بچوں کو خام خواہ نہیں پڑھا رہے ہیں. اب وہ ان پڑھانے والوں کی بات ہے کہ کون کس سلیقے کا آدمی ہے. ایک بچہ پڑھ رہا ہے، وہ توتلا ہے، وہ کہہ رہا ہے کاف کو ٹاف ٹاف. استاد کہہ رہا ہے کو کاف، وہ کہہ رہا ہے ٹاف. بس اس نے ٹھا کر بجانا شروع کر دیا، مارنا شروع کر دیا. پھر کہہ رہے ہیں قاف، تو قاف بھی نہیں نکل رہا اس پہ، وہ کاف ہی کہہ رہا ہے. پھر مارنا شروع کر دیا. وہی کہا کہ حافظ جی مر گیا، حافظ جی مر گیا. کہنا حافظ جی مر گیا تو مر گیا. آپ اندازہ لگاؤ. ایک آج بچہ جب چیخنے لگا تو ایک سامنے دکاندار تھا، وہ آیا، حافظ جی کیوں مار رہے ہو اسے؟ اگر 8 دن ہو گئے بڑا قاف نہیں نکلتا اس پہ. اچھا بیٹے کہیے قاف، تو اس نے کہا کاف، وہ چھوٹا ہی کاف کہہ رہے. اس نے کہا جو مجھے 10 منٹ کے واسطے دے دو اسے بچے کو. بس لے جا کے دکان میں مٹھائی کھلائی اور مٹھائی کھلا کے کہا بیٹے کوا کیسے بولے؟ انہوں نے کہا یوں بولے کاؤں کاؤں کاؤں. انہوں نے کہا ایک وہ بھی تو ہو کالا کالا سا پہاڑی کوا کہیں جسے کھاں، وہ کیسے بولے؟ اگر وہ قاف، کم بخت یوں تو ہے وہ بڑا قاف جس پہ تو پٹ رہا، یوں تو نکلے وہ قاف. تو دیکھو اس حلوائی نے کتنی ترکیب سے قاری صاحب سے نکلوایا نہیں جا سکا، ان کے ڈنڈا ہاتھ میں آ گیا. غصہ کرتے ہیں جی، اور کہیں بس نہیں چلتا، بچوں کو چھیدتے ہیں پیٹتے ہیں. میں یوں کہتا ہوں بچوں سے اگر الیکشن کروانے لگے، ووٹ ڈلوانے لگے تو سارے بچے تمہیں ووٹ دیں، ہم تو ان کے پاس پڑھیں گے. ایسا استاد بننا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو آپ کے یہاں مسجد میں مدرسے میں یہ 6 بچے حافظ قرآن میں بڑی مبارک ہیں، ان کے پڑھانے والے، اور جن کے یہ بچے ہیں وہ بھی بڑے مبارک ہیں، جن کا یہ رشتہ دار ہے بچہ وہ بھی بڑے مبارک ہیں. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو عالم میں دین پھیلنے کا ذریعہ بنائے. ایک گزارش. دوسری گزارش یہ ہے کہ بھائی جتنے یہاں بیٹھے سن رہے ہیں، فرض نماز جماعت سے پڑھنے کی کوشش کرو. آپ حضرات روزانہ جماعت والوں سے سنتے ہیں، جو آدمی اہتمام کے ساتھ 5 وقت کی نماز ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے 5 انعام عطا فرمائیں گے، جس میں سب سے پہلا انعام یہ ہے اللہ اس کی روزی کی تنگی ہٹا دے گا. یہ تو مقصد، سب کا مقصد ہے روزی تنگ نہ ہو ہماری، اللہ خوب دے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو جماعت سے نماز پڑھنے کی نیت کرو کہ انشاءاللہ جماعت سے نماز پڑھا کریں گے انشاءاللہ. جی چاہے نہ چاہے
اب بندگی کا وقت ہے، آنکھ مچ جائے گی دوستو پھر کچھ نہ کوئی نہیں پوچھے گا۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے جو نماز کے پابند ہیں ان کو چاہیے کہ تہجد کی نماز شروع کریں۔ اگر رات کو نہیں پڑھ سکتے تو عشاء کے بعد ہی وطروں سے پہلے 4 رکعت نماز نفل تہجد کی پڑھ لیا کرو، تاکہ تہجد پڑھنے والوں میں تمہارا شمار ہو۔ جی پڑھ لو گے، کرو گے نہیں ہمت انشاءاللہ، انشاءاللہ بغیر ہمت کے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں اپنا نام لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب باقی حالات سامنے آئیں گے، مولانا عالم صاحب مفتی صاحب بیٹھے ہیں، بتلاویں گے آپ حضرات کو۔ تو آپ حضرات جان سے بھی، مال سے بھی، اولاد سے بھی ان مدرسوں کی خدمت کرو۔ ان مدرسوں کو تالا لگوانے کی فکر ہو رہی ہے ساری دنیا کو، اور خاص کر دارالعلوم کو۔ اللہ تعالیٰ ان مدارس اسلامیہ کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان مدرسوں کی برکت سے تمہارے سروں پہ ٹوپی ہے، اور جن کو مدرسوں کی ہوا نہیں لگی وہ دیکھو اب بھی جلسے میں بھی ننگے سر بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ چھوٹی سی ٹوپی مسلمان کا تاج ہے، تاج، اور ایسا تاج ہے اس کے بغیر بادشاہ کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ان مدرسوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔